چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہے پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو انہوں میں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو. سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے. کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے. کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے. اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے. اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دے. کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا، جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اور یا مقبول جان کو، ایک بزرگ آدمی ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے، اس کی اپنی فالوئنگ ہے. چونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے، اس کو ذرا چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے. لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی ایسی فیشزم، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں، کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی، اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا، وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا، ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا، کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں، یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا آیا. ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی، آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مغرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پرائے ملک ہیں. ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے، وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں، اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے، ڈرا کے، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں، تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند، اور بتانا چاہتے تھے
انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سب بند کر دیا۔ ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا، تو وہ ریئیکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا۔ ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا، پاکستان ٹائمز، ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی، پی ٹی وی تھا۔ وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے، ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا۔ ان کی جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، چاہیے تھا، اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا، ملک گوا دیا، تباہ کروا دیے، 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے۔ ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا۔ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے۔ ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی، پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی، وہ اتنی طاقت تھی ان کی۔ 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے۔ ملک کیسے نہیں چلتے۔ اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب، ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں۔ آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا۔ دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا، اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو۔ دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں۔ آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو۔ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں، کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لاء تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے۔ ڈبل گیم، دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا، پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے۔ ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی، کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا؟ جب اسامہ بن لادن، جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے۔ جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا نہ زرداری۔ 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں، دنیا میں ذلیل ہوئے ہم۔ میں بولا تھا، میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا؟ ذرا اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سامنے ہے وہ، کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے۔ جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا، لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا، تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے، اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا، کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا، اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں
کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا. اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میمو گیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے, انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے. یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے ہیں کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے, اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کا اوپینین کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں. اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں؟ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام, وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں, کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں, اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ڈرامے نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے, میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا, میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ, نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا, ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو, جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا
وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی، کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے، ادارے سے، ایک انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا. کیونکہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. میری اگر آپ کی سننی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے. چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں. میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا. ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کہتے ہیں میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر، یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، ظلم ہمارے پہ کرتا ہے، کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے. اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے. یہ لوگ کون مرے ہیں خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں. کئی درجنوں لوگ بےچارے شہید ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے. کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر. کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. کوئی یہ پلان تھا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات. آپ کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے. وہ ایک تو وہ تباہی 1 سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں. تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی، اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے.
آپ کی گلی کے آخر میں یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے. آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل. اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین، لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے. تو میں بدھ سے پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں جلسہ، انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا. تو میرے پاکستانیوں، آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ہے آزادی کی ہماری جدوجہد، یہ جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کل بہت ضروری نکلنا ہے، بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں. صرف اپنی گلی سے باہر، اپنے گاؤں سے جدھر بھی ہیں، نکل کے جمع ہو کے اکٹھے کھڑے ہو کے پلے کارڈز میں کہنا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ ملک بچاؤ. دوسری چیز کہ میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے، سب کو، اب میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں ان کو جب پیغام آتا ہے نا، وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں، ان کو کہیں میں نہیں کروں گا. اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے. یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو، کہ میں نہیں کرتا. میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز. نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا، یہ کچھ کر دیا. ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ مجھے کال کر کے کہیں کہ جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وقت آ گیا، دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا ہے. اب کہیں میں نہیں کرتا. میں صحافیوں کو کہتا ہوں، جس طرح عمران ریاض اور اوریہ مقبول جان اور سمیع ابراہیم جس طرح یہ کھڑے ہیں، جو مرضی کہیں وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو، اس کو برا کرو. اپنے ضمیر کی آواز سنیں. یہ سارے آزاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے. کسی آزاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پہ عمران خان کو نہ دکھاؤ، کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ پہ دیکھتی ہیں. اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے، اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے. یہاں باقاعدہ کال، اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے. صحافیوں کو بھی، مالکان کو بھی، سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں، نامعلوم افراد پیچھے بند کمروں میں غلط بلط فیصلے کرتے رہتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا، آپ کہ نہیں ہم کرتے، ہم آئین کے مطابق چلیں گے، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پارٹیز کو، اپنے سوشل میڈیا کو، ساروں کو، جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا، کہتے جو مرضی ڈالیں، ہم کھڑے ہیں، ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. الحق ہے وہ، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں. جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ
اندر سے ہی قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اجازت مل گئی, عدالت نے مجھے اجازت دے دی, کل سارے بیل مجھے میرے ہو گئے, مجھے جانے نہ دیں وہاں سے, بٹھا دیا جہاں وہاں. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, میں بیٹھا ہوں. پتا چلا جناب نامعلوم افراد نے ابھی اجازت نہیں دی, کیونکہ ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کیسے ہو گیا. چلو جی, میں وہاں بیٹھا ہوں. تو اس لیے میں اپنی قوم کو, سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اس ملک کو ہم اپنی تقدیر بدلیں. کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے اپنے ملک کے لیے, اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنی آزادی کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان زندہ باد. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کے باوجود کہ پوری تیاری تھی وہاں مجھے بڑی دیر تک جیل میں رکھنے کی, اور کیسز تیار ہوئے تھے کہ ایک میں سے میں نے نکلنا تھا تو دوسرا کیس لگ جانا تھا. اور جب میں نکلنا بھی تھا وہاں سے, جب موزز ججز نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے مجھے بیل دے دی, تو پھر بھی باہر وہاں پولیس انتظار کر رہی تھی. ایم پی او, ایک ایم پی او چیز ہوتی ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, اس میں انہوں نے پکڑ لینا تھا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا یہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو ہماری جمہوریت ہے وہ صرف ایک, میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے, اور وہ بچانے والا ہمیں اس جمہوریت کو وہ ہے ہماری عدلیہ. اور اس عدلیہ کے اوپر پوری طرح یہ مافیا واردات کر رہا ہے. تو میں پہلے تو اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عدلیہ اور اپنے آئین کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ کہیں انہوں نے یہ جو مافیا ہے, میں مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی اپنے پیسے بچا رہا ہے, کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے, لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے. تو یہ ایک راستے میں جو عدلیہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اس کے اوپر اب پوری واردات ہے. یاد رکھیں نواز شریف نے جب 2/3 اکثریت لے لی تو اس کے راستے میں صرف اس نے دیکھا عدلیہ ہے, ایک چیف جسٹس ہے کہ ایماندار دیانتدار چیف جسٹس, تو اس نے اس کو گوارا نہیں کیا, حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر, اور ڈنڈوں سے چیف جسٹس کو, یعنی کبھی ایسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا مناظر نہیں ہوئے کہ ڈنڈے مار کے اس چیف جسٹس کو اور ڈرا کے اس کو بگایا, اور پھر پیسے چلائے. بریف کیس جو مافیا آپریٹ کرتا ہے, یا ایلیمنیٹ کرتا ہے اور یا پھر خریدتا ہے. تو آزاد عدلیہ کو اس نے تباہ کیا. اور جب آزاد عدلیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے, کیونکہ آزاد عدلیہ آئین کے مطابق آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کی حفاظت کرتی ہے. میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں, میں خاص طور پہ جو مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے, کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے, کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں. بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے. تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی, مقصد ہی یہ تھا انصاف ہوتا ہے, ملک آزاد ہوتا ہے, وہ ملک خوشحال ہوتا ہے. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, نہ وہ آزادی ہوتی ہے, نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے, نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے. تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ, اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں
کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں، عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا۔ اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز، یہ ہینڈلر جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے، تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے۔ میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا۔ کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا۔ تو ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم۔ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنا مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف۔ مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ MQM کی اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر، صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد، وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں، پہلی دفعہ میں، خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا، وہی کال آف کر دیا، واپس آ گیا وہاں سے۔
لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ وہ سارے تیار ہوئے ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے، ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر، موقع دیا آئیں جی آئیں بشک۔ انہوں نے 25 مئی پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی۔ پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم نے نہیں کیا۔ میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا، الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے، پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا، الیکشن ریلی، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے، ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے، کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ سو ایک چیز، بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی، جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے۔ جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے، وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے، لہذا وہ چاہتے ہیں انتشار۔ یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے۔ اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو، جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل، اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں، یہاں غصہ تھا۔ ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی، کینسل کی۔ اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی، سب قانون کے بیچ میں رہ کے کیا۔ تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا۔ پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر دیا، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ، گھراؤ، اٹیک کرو لوگوں کو۔ 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں، میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں، آرمڈ کار سے، 72 بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ، فیصلہ تھا ان کا، 45 لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا، جو چیز ملی چوری کی، تباہ کی، لوگوں کو مارا دھاڑا، ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو، اٹھا کے لے گئے لوگوں کو، اکیلی بشرا بیگم یاد تھی۔ ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا، غصہ مجھے بہت تھا۔ میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں، اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں، وہ چیخیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں، کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، اکیلی خاتون، کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں۔ سب سے زیادہ مجھے غصہ تب تھا۔ مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر۔ کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر، اٹیک کرو، کوئی نہیں کہتا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی، کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا۔ مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ تو کل سے آج تک، اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی، کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں۔ یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں، فیملیز آتی ہیں۔ کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں، سیپریٹ عورتوں کا انکلوژر ہوتا ہے، فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے انتشار؟ اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے؟ تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو، انتشار سے بچو۔ ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا۔ تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی۔ تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے، جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا، مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا، حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا، سب بیلز تھی، لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں،
اور 145 کیسز تھے, سب میں بیلز تھی. مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں, میں تیار ہوں ریسٹ کے لیے, میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں, لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں. جو انہوں نے وہاں کیا, فوج نے, رینجرز فوج کا حصہ ہے, ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی, ساری دنیا میں یہ چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر, شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں, اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے, اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا, نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی, اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے, ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے, دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی. جو یاری ایک دن میں 15 کرمنل کیس, بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم, وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز, وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا, چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا, یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے, ہماری مورالٹی گر چکی ہے. مورالٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو, جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا. اور پھر صوفیزم اور
روحانیات کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا، لٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، تو پاکستان آ رہا ہے نا. اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا. نہیں، آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے، نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا. اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی. اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل، اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم، بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے. تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا ریسٹ کا. میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے، یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی، ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین، یہ جو جنرل ہے، اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا، اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا، کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین
آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا، اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا. میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی. یہ بے ضمیر آدمی، اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر، ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا، شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا ریسٹ کا، اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں؟ یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں، اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں. کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی، آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا، مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے، میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا، تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان، نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے، اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس وقت پڑے ہوئے ہیں، گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں. میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں، لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے. یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتا چلی، آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتا چلے گی اس قوم کو کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا. اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے، ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی. اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ابھی بھی پکڑ ہیں ورکرز. اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے. اس کی آڑ کے اندر کہ جی بہت بڑا تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ہے، اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے اس کو اٹھا کے بہانہ بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے، کیسز تو پہلے ہی ہو رہے تھے. پہلے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے 5,000 ورکر پکڑ لیے تھے. تو لیکن یہ ذرا اب آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پلیز. آواز تو ہے. بس
یہ جو ہوا ہے، میں نے جتنا بھی پوچھا، میرے پشاور میں 2 ایکس منسٹرز، ایک گورنر، وہ کہتے جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے. اب جب انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو شاہ فرمان اس سے بھی انہوں نے لڑائی کی. دوسرا ہمارا شوکت یوسف ہے، جب اس نے روکنے کی کوشش کی، جو منسٹر تھا، اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے. یہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے خبریں آئیں. ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے تھے ادھر لبرٹی چوک میں، انہوں نے کہا کہ ہم عجیب عجیب لوگ دیکھ رہے تھے. ہاں، ایک تو جنرل پبلک ہے نا، وہ تو ہماری آتی ہے، لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتعال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں تو ادھر فلانے کینٹونمنٹ میں چلیں، یعنی وہ لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم یہ سفید کپڑوں میں، یہی لوگ جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا، وہاں اسی طرح کے لوگ تھے. انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا، تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہمارے پر ہی ہو. جو ہوا اب یہ جو گولی چلی ہے، یہ گولی کس نے، یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی. دیکھیں، یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں، میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار، میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی. کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہیں. ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے، یہ مافیا جو بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے، مجھے جو خاص تکلیف ہوئی، جو عورتوں سے انہوں نے کیا، یعنی کون عورتوں سے اس طرح، کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے؟ یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز، یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراساں پھیلاتے ہیں، یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں، فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے، پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا، گرفتار کیا ہے وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں، تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے. گھروں میں چھاپے مارتے ہیں. آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں. اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. جیسے ہی مجھے گرفتار کیا، سارے میڈیا پہ سینسرشپ. صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا، اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا، ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا. چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہے پی ٹی آئی ہے. ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو. سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے. کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے. کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے. اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے. اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں. کیونکہ ابھی تک
وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے, مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے, اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا, جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے, اور یا مقبول جان کو. ایک بزرگ آدمی ہے, یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے, اس کی اپنی فالوئنگ ہے, چونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. اسے آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے, اس کو ذرا چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے, لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی یہ ایسی فیشزم, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے ملک میں, کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں, یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا, تو یہ پبلک کا ری ایکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی, اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا, وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا, جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا, ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا, کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں, یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا ہے, ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتا ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی, آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں بات کر رہا ہوں مغرب میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, پرائے ملک ہیں, ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے. وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں, کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں, اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے, ڈرا کے, ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر-19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں, تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے, انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا. فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب سب بند کر دیا. ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا, تو وہ ری ایکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ری ایکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا, پاکستان ٹائمز, ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے, ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے, جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا, اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا, ملک گوا دیا, تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے, وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی, پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب, ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے, میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی, میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں, آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں,
کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ISPR صاحب میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لاء تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ, کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے, اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں, اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک, اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا, جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں, کہ مجھے, انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے, یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے, اور اسے, اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کا اوپینین کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں, اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر FIR کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتہ ہے کس نے کون ذمہ دار ہے.
کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں؟ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے۔ بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ۔ لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام، اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے۔ اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام، وہ عمران خان کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے۔ عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی۔ اور میں اس کے علاوہ، میں آخر میں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ڈرامے نہیں کر رہا، کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے۔ میں نے بھاگ کے، میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا، کہ میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ، میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر۔ اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں، وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں، اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر، تو ان کو کیا فائدہ، نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ، پولیس، سرکاری نوکر، ہمارے فوجی، ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں۔ پوچھیں نہ ذرا، ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی جو، جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے۔ اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے، اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی، مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے۔ آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے۔ اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی، کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے۔ آپ ایک معاشرے سے، ادارے سے، ایک انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے۔ سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی۔ وہاں بھی اسی طرح کے، جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں، یہ میں دوگلا نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں۔ یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ آپ، ہماری ضرورت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب اینٹی سٹیٹ ہو گیا، غداری کا پرچہ ہو گیا۔ اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں، یہ ملک کدھر جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو۔ یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا، کیونکہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا۔ میری اگر آپ کی سننی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے، چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں، میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا، ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے۔ جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر۔ مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کر دی، میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا، تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ یہ جو غلامی کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ جس زندگی کے اندر، یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، ظلم ہمارے پہ کرتا ہے، کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے۔ اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے۔ یہ لوگ کون مرے ہیں؟ خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں، کئی درجنوں لوگ بچارے شہید ہوئے ہیں، اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا۔ تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے۔ میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا۔ ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے۔ میں شر پسند کو نہیں جانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے، ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر، کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے۔ کوئی یہ پلان تھا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات، آپ کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا۔ ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے، وہ ایک تو وہ تباہی 1 سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں۔ تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی، اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے، آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں